آج سے 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آئے نہیں تھے، تب دنیا کی حالت یہ تھی کہ لوگ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکی ہو گئی، اب تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، کسی کے گھر بھیجنا پڑے گا۔ یہ جو شرمندگی ہے، اپنے آپ کو عار محسوس کرنا ہے، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کو بند کر دو، اب یہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، اس کو تم پالو پوشو، اس کو دین کی تعلیم دو، پھر اس کو بڑا کر کے اس کو سسرال بھیجو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جنت کے اندر میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس طرح کا فاصلہ ہوگا، یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے بارے میں فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لڑکی کبھی تمہاری بیوی بن کر، کبھی تمہاری ماں بن کر، کبھی تمہاری بہن بن کر، اور کبھی تمہاری ساس بن کر اس قوم کی خدمت کرے گی، ان سے تم جو ہے کمزور نہ سمجھنا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ زمانہ جو چل رہا ہے، اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت صراحتاً نہیں بلکہ ضمناً سائڈ سے لڑکیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کس طریقے پر؟ میں آپ کو ایک تازہ واقعہ کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک میسج آیا ہوگا، ایک ویڈیو آیا ہوگا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ گجرات کے احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نام کی ایک لڑکی تھی، شادی ہوئی تھی راجستھان میں، لیکن 2018 کے اندر شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سسرال والوں نے جہیز کے لیے، اپنی مانگ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے لڑکی پر دباؤ ڈالتے رہے، اس پر ظلم و ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر تھا عارف نام کا، اور لڑکی پر ایسا ظلم کیا کہ باپ گھر جانے پر مجبور ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہ عائشہ بچی اپنے باپ کے گھر میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو شوہر سے محبت کرتے ہیں، عارف سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو وہ بلا لیں گے، ہم فون پر بات کریں گے، ان سے نرمی سے ہم بات کریں گے تو شاید ہمیں بلا لے، پھر ہمارا گھر بس جائے، ہم زندگی آسانی کے ساتھ گزر لے، جس تکلیف سے، جس مصیبت جھیل کر ہمارے ماں باپ نے ہم کو نکاح دیا ہے، شادی کرایا ہے، وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن وقت گزرتا کہ میرے بھائیوں، دل دہلا دینے والا واقعہ آیا سامنے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن کی بات ہے، 5-7 دن پہلے کی بات ہے، احمد آباد کے اندر سبروتی ندی کے اندر وہ پاس جاتی ہے، ندی کے پاس، ندی کے ساحل پر، کنارے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی شوہر کی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ شوہر کو بار بار کہنے کے باوجود شوہر نہیں آتے ہیں لینے کے لیے۔ جب لڑکی کہتی تھی کہ دیکھو تمہارے بنا ہم جی نہیں پائیں گے، تمہارے بنا ہم جینا حرام ہو گیا ہے میرا، اب اگر تم نہیں آؤ گے تو میں جان دے دوں گی، میں مر جاؤں گی۔ تو لڑکا عارف جو جہیز کا بھکاری تھا، جو جہیز کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ سنو، اگر تمہیں مرنا ہے تو تم مر جانا، لیکن مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنا دینا اور اپنا خلاصی بیان کر دینا کہ دیکھو میں اپنے مرضی سے مر رہی ہوں، اس میں کسی کا زور دباؤ نہیں ہے۔ وہ لڑکی ویڈیو بناتی ہے کہ میرا نام ہے عائشہ، میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں اپنی مرضی سے اس ندی کے اندر جان دے رہی ہوں۔ میرا شوہر عارف تھا، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن یہ محبت ایک طرفہ تھا، دو طرفہ نہیں تھا۔
اس بنا پر میں جان دے رہا ہوں۔ پھر لڑکی اللہ سے دعا کرتی ہے اسی موبائل کے اندر کہ اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ندی مجھے سنبھالے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں مر جاؤں تو اللہ میری ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ دوبارہ مجھے انسان کی شکل نہیں دکھانا، منہ نہیں دکھانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کہاں چلا گیا ہے۔ ہم تو جوا کو حرام سمجھتے ہیں، ہم تو چگلی کو حرام سمجھتے ہیں، ہم کٹے ہوئے کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے لیے شراب حرام ہے، ہمارے لیے سود کھانا حرام ہے، ہمارے لیے سور کھانا حرام ہے، لیکن مسلمان جہیز لینے کو حرام نہیں سمجھتا۔ لڑکی کے باپ کو گلا دبا کر پیسہ لینے کو، موٹر سائیکل لینے کو یہ حرام نہیں سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسی حالت آ گئی ہے جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ یہ بچی تو ہمارے گھر کے اندر رحمت بن کر آئی تھی، لیکن ہمارے گھر کے لیے یہ زحمت کیسے بن گئی۔ جب بڑی ہو جاتی ہے تو باپ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور بچی بھی سوچتی ہے کہ میرے باپ کے پاس تو پیسہ نہیں، میرے باپ کے پاس تو موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ یہ بچی سوچ سوچ کر کروٹ بدل بدل کر پوری رات گزار دیتی ہے۔ قوم کے نوجوانوں، قوم کے میرے بھائیوں اور قوم کے میرے ذمہ داروں، اس بات کو سوچئے کہ آج ہمارا سماج کہاں چلا گیا۔ جب شادی ہم نے مشکل کر دی تو ہمارا معاشرے میں زنا عام ہو گیا، دوسرے سے ناجائز تعلقات یہ عام ہوتے چلے گئے۔ ناجائز تعلقات کی بنا پر ماں باپ شرم سے سر نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہمارے سماج میں یہ جہیز کی جو لعنت ہے، بچیاں جیسے جیسے جوان ہوتی ہے، یہ بچی جو ہمارے لیے بوجھ بنتی جا رہی تھی، بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ پھر جب شادی کہیں پر لگ جاتا ہے تو اس وقت باپ کٹورا لے کر، تھیلی لے کر، ماں کٹورا لے کر، تھیلی لے کر مسجد کے سامنے چلے جاتے ہیں اور جا کر بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے دروازے پر جا جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، رحم کھا جاؤ۔ تو عائشہ نام کی لڑکی ویڈیو بناتی ہے، اللہ اس قوم کی ہمیں منہ نہیں دکھانا، جس نے مسجد کے لیے تو سب کچھ کیا، مدرسے کے لیے تو سب کچھ کیا، اس نے سماج کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن یہ جہیز کو روکنے کے لیے یہ کوئی رول ادا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس جہیز کو روکنے کے لیے ہم خود عہد کریں، کوئی کمیٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، خود اپنا اپنا عہد کرے کہ ہم اپنے بچے کے شادیوں میں کوئی پیسے کی مانگ نہیں کریں گے، کوئی گاڑی کا ڈیمانڈ ہم نہیں کریں گے۔ تو بچی عائشہ نام کی وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے محبت دیا، لیکن میرے شوہر کی محبت کی کمی رہ گئی تھی، میں کود کر جان دے رہی ہوں۔ وہ عائشہ نام کی بچی کود کر جان دے دیتی ہے، جان دینے سے پہلے اپنے باپ کو فون کرتی ہے، ابو میں یہاں ہوں، اب مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ میں بیزار ہو چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں اور آپ بھی تھک چکے ہیں۔ جب شادی ہوئی تو بہت کچھ دیے، لیکن آپ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کا اندر ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے، بہت بڑا عذاب بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو یاد ہے جب شادی کا موقع آتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ مہر فاطمی باندھیے، مولانا صاحب کو فون کرتے ہیں، مولانا صاحب مہر فاطمی کیا ہے، اس کو ہم طے کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کے نکاح میں۔ لیکن مسلمانوں کو یاد نہیں ہے کہ مہر فاطمی تو یہ ہے، لیکن جہیز فاطمی کیا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کیا تھا، کیا جہیز دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسرال سے کیا کیا ملا تھا۔ میرے بھائیوں، مختصر بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے کہ اپنی سب سے لخت جگر، سب سے پیاری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کا اب نکاح کرانا ہے، تو صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ نکاح کس سے کرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ عرب میں بڑے بڑے لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، لیکن نہیں، ہم اس چیز کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ اگر ہم اس چیز کو آج ڈھونڈ لیے تو کل
ہماری امت بڑے بڑے میں بہ جائیں گے. ہمیں یہ چیز ڈھونڈنی نہیں ہے, ہمیں تو دین دیکھنا ہے. کوئی دیندار بچہ مل جائے, غریب مل جائے, فقیر مل جائے, لیکن اس کے اندر دین ہو تو ہم اسی کو چوز کر لیں گے, اسی کو ہم اپنا داماد بنا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں, بھائی اپنی بیٹی کا نکاح ہم تم سے کرنا چاہتے ہیں, تمہاری کیا رائے ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے, آپ کو تو معلوم ہے میرا اپنا گھر بھی نہیں ہے. بولے یار ٹھیک ہے, گھر نہیں ہے, چھوڑیے بات, مہر دینے کے لیے پیسے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی مہر کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. سنو, تمہارے پاس ڈھال ہے, تلوار کے ساتھ ڈھال جہاد میں جانے کے لیے؟ بولے ہاں ہے. اس ڈھال کو تم بیچ دو اور اس سے جو پیسہ آئے اس کو تم مہر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیچ دیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس سے جو پیسہ ملتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر متعین ہوتا ہے اور اس کو پیسے کو دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہر کے پیسے سے کچھ چیزیں خریدتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ 2 تکیا, ستانی, اس کے اندر کھجور کا چھال بھرا ہوا ہوتا ہے, ایک گدا ہوتا ہے کھجور کا چھال بھرا ہوا ہوتا ہے, ایک مشکیزہ ہوتا ہے پانی لانے کے لیے, چمڑے کا بیگ, اور ایک کٹورا ہوتا ہے مٹی کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی کو دہیج پہ دیتے ہیں. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو بہت کچھ دے سکتے تھے, اللہ سے ایک مرتبہ دعا کر دیتے اور صفا مروہ پہاڑ کو سونا بنا کر اپنی بیٹی کے دہیج میں دے دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, بلکہ اپنے امت کو تعلیم دی کہ سنو, تم نام و نمود کے لیے, دکھاؤ کے لیے 1000 لاکھوں روپیہ کا خرچہ نہ کرو. ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم لڑکے والے کو, ہم اپنے داماد کو 10 لاکھ روپے کا سامان دے دیں گے, ہم ایسا پینڈل کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں, ہم ایسا لائٹ بنائیں گے کہ لوگ تاکتے رہ جائیں. میرے بھائیوں, آج تو آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نے اپنی بیٹی کا بیاہ کر دیا, نکاح کر دیا. یہاں غریب بھی ہے, یہاں یتیم کے بچے بھی ہیں, یا نہ کھانے والے بچے بھی ہیں. آپ کی شادی دیکھیں گے اور دیکھ کر وہ سوچیں گے کاش میں کسی امیر گھر میں پیدا ہوتا, کاش میرا جنم کسی بڑے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتا, میں غریب کے گھر میں کس لیے پیدا ہو گئی. آپ کا نکاح ایک طرف تو آپ کی بیٹی کا ڈولی اڑ رہی ہوگی ہے, اور دوسری طرف اس غریب کی بیٹی بستر پر اوڑھ کر اب پوری رات روتی رہتی ہے. میرے بھائیوں, اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, ہمیں کیا سکھایا ہے. ہم اس جلسے سے, اس مجلس سے عہد کر لے کہ اپنے لڑکے کے جو ہے نکاح میں ہم نہ پیسہ دیں گے اور اپنی بیٹی کے نکاح میں نہ ہم فضول خرچی کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ, سب سے بہترین نکاح, سب سے بابرکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں مختصر خرچہ ہو, تھوڑا خرچہ ہو. تھوڑے خرچے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرو. داماد کو ایسا ڈھونڈو جو نیک ہو. اگر آپ کا داماد نیک ہوگا تو بیٹی کا گھر, داماد کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. بہت کمانے والا ہے, بہت پیسہ والا ہے, اس کے اندر شانتی نہیں ہے, اس کے اندر چین و سکون نہیں ہے. سکون ہے دینداری کے اندر, جب بیوی کا حق سمجھے گا, بیوی کو کیسے رکھنا ہے, بیوی کو کیسے محبت کرنا ہے, اس چیز کو جب سمجھ جائیں گے تو گھر, بیٹی کا گھر جنت بن جائے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کرنے میں سب سے پہلی چیز دیکھو اس کی دینداری کو. آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی جو لعنت ہے وہ ہمیں ختم کرنی چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جہیز جیسی لعنت سے ہم سب کو حفاظت فرمائے, اور اپنے بچے بچیوں کو اللہ تعالی نیک لڑکے لڑکی سے اللہ تبارک و تعالی نکاح عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ مجلس, یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے, میں ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے, یہ پروگرام کے لیے بہت محنت کیا, اور محنت کرنے کے بعد آج ہم سب بیٹھے ہوئے دین کی بات سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. اس کے بعد میں جتنے لوگ ہیں اس مجلس کے لیے تعاون کیے ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ ان بچیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو مجلس میں آ کر آپ کے سامنے اور ہمارے